انسان کی بات میں تاثیر تب آتی ہے جب اس کی باڈی لینگویج دلکش اور لب و لہجہ دلچسپ ہو۔ بہترین باڈی لینگویج والا انسان ہمیشہ پر اعتماد نظر آتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزمرہ بول چال میں دوسرے انسانوں پر ہمارے الفاظ کا اثر 7%، لہجے کا اثر 38% اور باڈی لینگویج کا اثر 55% ہوتا ہے۔ اگر لہجے اور باڈی لینگویج کو ملا لیا جائے تو یہ شرح 93% تک جا پہنچتی ہے، یعنی کسی بھی انسان کو سمجھانے میں 93% اثر آپ کی باڈی لینگویج کا ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر مخاطب آپ کے بارے میں یہ فیصلہ بھی کرتا ہے کہ آپ کتنے پرتاثیر اور پروفیشنل انسان ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ YouTube پر کامیاب بچے کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے، جس میں والدین کی رہنمائی اور بچوں کی بہترین تربیت کے لیے مختلف مفید ویڈیوز دستیاب ہیں، جن سے آپ بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس میں ہم بچوں کی باڈی لینگویج سے متعلق چند بنیادی باتوں کا ذکر کریں گے، جن کو عمل میں لا کر یقیناً آپ کا بچہ ایک باکمال شخصیت کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں الفاظ کے چناؤ کی۔ بچوں میں عموماً یہ کمزوری دیکھی جاتی ہے کہ ان کے پاس چھوٹی اور بڑی عمر کے افراد کے لیے مناسب الفاظ نہیں ہوتے۔ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ جب آپ نے اپنے ہم عمر یا کم عمر کے کسی انسان کو مخاطب کرنا ہو تو دوست، بھائی اور عزیز جیسے الفاظ استعمال کریں، اور بڑی عمر کے افراد کے لیے بھائی جان، چچا جان، انکل، بزرگوں جیسے الفاظ استعمال کیجیے۔ خواتین کے لیے باجی، آپی، خالہ جی، ماسی جی یا پھر آنٹی استعمال کریں۔ کسی بھی معزز شخصیت کے لیے محترم، جناب، سر، اور معزز خواتین کے لیے محترمہ، میڈم اور میم جیسے الفاظ استعمال کریں۔ نمبر 2، لہجہ یعنی ٹون آف وائس۔ اپنے کلاس فیلوز اور دوستوں کے ساتھ بے تکلف لہجہ استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ جب بڑی عمر کے افراد سے بات چیت ہو تو لہجہ دھیما، نرم اور قابل احترام رکھنا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کسی انسان سے اپنا کوئی کام کروانا ہو تو اس کے ساتھ عاجزانہ انداز میں بات کی جائے، جیسے کلاس روم میں داخل ہوتے وقت ان الفاظ میں اجازت لیجیے: سر، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ والد صاحب سے مخاطب ہوتے وقت: ابو جی پلیز آج میرے لیے کتاب لے آئیں۔ دوست سے: عمر پلیز ایک گلاس پانی دے دیں۔ اور اسی طرح کئی مثالیں شامل ہیں۔ بول چال میں الفاظ کی ادائیگی کا خیال رکھیے کہ وہ تیز نہ ہو اور نہ ہی بہت آہستہ ہو جو سننے والوں کو بور کر دے، بلکہ درمیانی رفتار اور ہر لفظ کو مکمل طور پر ادا کیا جانا چاہیے۔ بات چیت میں انتہائی آسان الفاظ استعمال کریں۔ پیچیدہ اور مشکل الفاظ سے گفتگو غیر دلچسپ ہو جاتی ہے۔ رک رک کر بات کرنا یا ایک ایک لفظ کو سوچنا بھی گفتگو کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ گفتگو میں چہرے پر خوشگواریت اور آنکھوں میں اعتماد ہونا چاہیے، اس سے بات میں وزن آ جاتا ہے۔ بات چیت میں مخاطب کی طرف دیکھنا اور متوجہ ہونا چاہیے۔ نظر انداز کرنا یا نظریں ادھر ادھر گھمانا اخلاقیات کے خلاف ہے۔ جب کوئی دوسرا شخص آپ کو مخاطب کرے تو پورے بدن کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ نمبر 3، ہاتھوں کے اشارے۔ باڈی لینگویج میں ہاتھوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ ہاتھوں کو مختلف طریقوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دور سے سلام کا اشارہ کرنے کی۔ اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر اور ہتھیلی دوسرے شخص کی طرف کر کے ہلانا، جو کہ متوجہ کرنے یا اچھے تاثرات دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اوکے سائن۔ دایاں ہاتھ اٹھا کر انگوٹھے کو مخاطب کے سامنے کرنا، یہ موافقت یا درست ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 3، ہینڈ شیکنگ، سلام یا مصافحہ۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ نمبر 1، ہم عمر یا دوست، دائیں ہاتھ سے ان کے ساتھ پرجوش انداز میں مصافحہ کیا جائے۔ نمبر 2، بڑی عمر اور معزز شخصیات کے ساتھ مصافحہ، دائیں ہاتھ سے مصافحہ اور اپنا بایاں ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ کر نرم انداز میں ان سے ملا لیا جائے۔ نمبر 3، چھوٹی عمر کے افراد سے مصافحہ، دائیں ہاتھ کے ساتھ ان سے مصافحہ اور بایاں ہاتھ ان کے کندھے یا بازو پر رکھ کر تھپکی دینا۔ نمبر 4، تعظیم، کسی معزز شخص کی تعظیم کے لیے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر رکھنا، جو کہ خلوص اور عقیدت کی علامت ہے۔ نمبر 5، کراسڈ آرمز یعنی ہاتھ سینے پر باندھنا۔
कोई चैलेंज कबूल करने या भरपूर तवज्जो के लिए ये अंदाज इख्तियार किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम होता है, मगर अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आंखों का मुनासिब इस्तेमाल किस तरह किया जाए, चेहरे के तासुरात का किस तरह इस्तेमाल किया जाए और चलने का मुनासिब अंदाज कौन सा है। देखते रहिए कामयाब बच्चे की बेहतरीन वीडियोस।